خداوند یسوع مسیح کے قادر جلالی بابرکت نام میں ایلڈر لازر کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں اسلام قبول ہو۔ میں شکر گزار ہوں گواہی ٹیلی ویژن کے چیئرمین ریورنڈ سرفراز ولیم صاحب کے لیے اور ان کی ساری مینجمنٹ کے لیے، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ خداوند کے زندہ کلام کو آپ سبوں تک پہنچایا جائے۔ میں شکر گزار ہوں خداوند اپنے خدا کا جو مجھے اسیروں کی طرح لیے چلتا ہے۔ میں ایک بار پھر بتا دوں، میرا نام ایلڈر لازر عنایت ہے اور میرا تعلق ہوشنا جیزس کرائسٹ چرچ سے ہے اور میری رہائش کرنگی 3.5 نمبر سے ہے۔ کلام مقدس میں سے ہماری رہنمائی کے لیے پالوس رسول کا دوسرا تیموتھیوس کے نام خط، اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت، کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے ستایا جانا۔ ہمارا جو ٹاپک ہوگا ستایا جانا۔ خدا کا بندہ پالوس رسول، جو پہلے سول تھا، جو مسیحوں پر ظلم کرتا تھا، جو مسیحوں کو پکڑواتا تھا، جو اذیت دلواتا تھا، بلکہ قید میں ڈلوا دیتا تھا اور سنسار بھی کروا دیتا تھا۔ خدا کا بندہ جو ستیفنس ہے، اس کو بھی اسی نے سنسار کروایا تھا۔ تو یہ دمشق کی طرف جا رہا ہوتا ہے مسیحوں کو پکڑنے کے لیے۔ اعمال نامے باب میں اس کا واقعہ درج ہے۔ تو وہاں پر یہ جب گھوڑے سے گر جاتا ہے تو اس کی آنکھوں کے آگے چھلکے آ جاتے ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور خداوند کہتا ہے: اے سول، اے سول، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ سول کہتا ہے کہ اے خداوند، میں تجھے کب ستاتا ہوں؟ اور خداوند کہتا ہے کہ تو میرے لوگوں کو ستاتا ہے، تو مجھے ستاتا ہے۔ خداوند نے کہا کہ میرا بندہ حنانیہ نام کا ہے، میں نے اسے آگاہ کیا ہے، اس کے پاس جا، اور جب وہ تجھ پر دعا کرے گا تو تیری آنکھوں سے چھلکے جو ہیں اتر جائیں گے۔ اور جب اس پر دعا ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور پھر برناباس سے وہ جو سول ہے وہ بپتسمہ لیتا ہے، اور پطرس سے وہ دعا کراتا ہے، اور پھر منادی کا آغاز کرتا ہے۔ اور یہی جو سول پہلے مسیحوں کو پکڑواتا تھا، ستاتا تھا، یہی اپنے خط میں لکھتا ہے، 2 تیموتھیوس 3 باب اور اس کی 12ویں آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے: بلکہ جتنے مسیح یسوع میں ہیں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ اور یہ بات سچ ہے، جتنے مسیح یسوع کے ساتھ چلنے والے ہیں، ایمانداری کے ساتھ چلنے والے ہیں، عزیزو، وہ ستائے جائیں گے، ستائے جائیں گے۔ خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے۔ جب ہم مقدس
लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 21वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत पढ़ते हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बाज को मरवा डालेंगे। ये जो मसीह के साथ चलते हैं, दीनदारी की जिंदगी गुजारते हैं, अजीजों, ये सताए जाएंगे। यहां तक लिखा है कि उनके माँ बाप, भाई, रिश्तेदार, दोस्त उनको पकड़वा देंगे। और जब हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 20वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, जो बात मैंने तुमसे कही थी, याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। अजीजों, जब हरे दरख्त के साथ इस तरह किया जाता है, सताया जाता है, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। और ये सताया जाना, ये दुखों का ट्रेनिंग सेंटर है। ईमानदार की जिंदगी के लिए ये बहुत जरूरी है। ये तकलीफों का आना, मुसीबतें उठाना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा के कलाम की बातें अटल हैं और ये पूरी होती हैं। और जब हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 15वां बाब और उसकी 15वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, ऐ खुदावंद, तू जानता है, मुझे याद फरमा और मुझ पर शफकत कर, यानी कि मेहरबानी कर, और मेरे सताने वालों से मेरा इंतकाम ले। ये यिर्मयाह जिसको रोने वाला नबी भी कहते हैं, ये अपने लोगों के लिए रो रो कर दुआ करता है, आंसू बहाता है और कहता है कि क्या जलाद में रोगने बलसान नहीं, क्या वहां कोई तबीब नहीं, फिर मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती। ये रोने वाला नबी से कहा गया है और ये अपने लोगों के लिए बड़ी दर्दमंदी के साथ दुआ करता है, हत्ता कि ये इसके मुंह से ये इस बात को खुदावंद के हजूर ये निकालता है कि मेरे सताने वालों से मेरा क्या कर, इंतकाम ले। ये सताया जाता है तो भी ये बर्दाश्त करता है। और खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी खातर वो भी सताया गया। जब हम यशाया 53 बाब और उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, वो सताया गया और तो भी वो खामोश रहा। उसको इस तरह ले गए जिस तरह भेड़ को ज़िबा करने के लिए ले जाते हैं, तो भी वो खामोश रहा और हमारी खातर उस पर सियासत हुई। अजीजों, आज जो दीनदारी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, यहां काबिले गौर बात है, दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं उनके लिए है। वो सताए जाएंगे, वो मुसीबत उठाएंगे, उनकी जिंदगी में दुख आएगा और क्या करना है, बर्दाश्त करना है, सब्र करना है। क्योंकि जब हम सब्र करेंगे, सब्र को अपना काम करने देंगे, तो सब्र से क्या होगा, पुख्तगी पैदा होगी, मजबूती पैदा होगी और सताए जाने वालों के साथ जो हिम्मत अफजाई के वादे हैं वो भी हम जानते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का खत पौलुस रसूल का
اس کا 4 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے۔ بہت خوبصورت وعدہ ہے ایماندار کے لیے کہ وہ ستائے تو جائیں گے مگر اکیلے نہیں ہوں گے، اکیلے نہیں ہوں گے۔ ان کے ساتھ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہوگا، اور لکھا ہے کہ گرائے تو جائیں گے لیکن وہ ہلاک نہیں ہوں گے، ہلاکت کی موت نہیں مریں گے۔ اور ستائے جانے والے جو دینداری کی زندگی گزاریں گے وہ سب ستائے جائیں گے۔ جب ہم پالوس رسول کا 2 کرنتھیوں کے نام خط اس کا 1 باب اور اس کی 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، چنانچہ اسی نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا اور چھڑائے گا، اور ہم کو آگے سے اس سے یہ امید ہے کہ آگے کو بھی چھڑاتا رہے گا۔ ہاللیلویا۔ عزیزو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ وہ اس بڑی ہلاکت سے کیا کرے گا؟ چھڑائے گا، بچائے گا، اور بچانے اور چھڑانے کی قدرت ہمارا خداوند یسوع مسیح رکھتا ہے۔ وہ اپنے ایماندار کو قوت دیتا ہے، اور جب وہ ستایا جاتا ہے تو اسے سنبھالتا ہے، اور وہی ہمارا راہبر ہے، وہی چوپان ہے، وہی محکم قلعہ ہے، وہی چھپنے کی جگہ ہے، اور وہی ہمیں اپنے پروں کے سایہ کے نیچے رکھتا ہے۔ یہ ایماندار کے لیے حوصلہ افزائی کے وعدے ہیں۔ جو ستائے جاتے ہیں ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ تم اگر میری خاطر ستائے جاتے ہو تو میں تمہیں سرفرازی دوں گا، تم آخر تک برداشت کرو گے تو تاج کو حاصل کرو گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم اسی ٹاپک کو دوبارہ شروع کرتے ہیں جو بقیہ حصہ ہے، ستایا جانا۔ ہم سیکھ رہے تھے کہ ستایا جانا جو ایماندار ہے اس کی زندگی میں یہ دکھوں کا آنا ضروری ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، 2 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے، 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ سو ایمانداروں، گھبرانا نہیں، جان دینے تک وفادار رہنا ہے، تب ہی ہم زندگی کا تاج حاصل کریں گے۔ ہم خداوند کے ساتھ چلیں گے تو ہماری زندگی میں دکھ آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، گھر سے آئیں گی، دوستوں کے وسیلہ سے آئیں گی، اور خدمت میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، تو بھی ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ برداشت کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بہت خوبصورت نمونہ دیا ہے۔ وہ گالی کھا کر کسی کو گالی نہیں دیتا تھا، وہ کسی کو دھمکاتا نہیں تھا، بلکہ وہ پیار کرتا تھا، اور وہ آیا ہی گناہگاروں کے واسطے تھا، اور اس نے وعدہ کیا ہے، اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ کے نیچے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ عزیزو،
جو کوئی اس کے پاس آتا ہے وہ آرام پاتا ہے، اور آرام کے ساتھ جب وہ اس کا پیروکار ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے، تو یقیناً دکھ اس کی زندگی میں آئیں گے، بہت ساری مصیبتیں آئیں گی۔ جب وہ خدا کے کلام کو لے کر چلے گا، بشارت کے کام کو لے کر چلے گا، تو اس کے گھر والے اس کے دشمن ہو جائیں گے، بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، اور یہ ایماندار کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جب ہم پالوس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام اس کا 8واں باب اور اس کی 35ویں آیت سے پڑھتے ہیں، تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کوئی چیز ہے؟ آگے لکھا ہے کہ کیا مصیبت ہے، یا تنگی ہے، یا ظلم ہے، یا کال ہے، یا ننگا پن ہے، یا خطرہ ہے، یا تلوار ہے؟ کیا اس کی محبت سے یہ چیزیں جدا کر سکتی ہیں؟ نہیں، کیونکہ جو مسیح یسوع کے ساتھ چلتے ہیں عزیزو، وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ دکھ ان کی زندگی میں آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، تنگی آئیں گی، ظلم آئے گا، اور کال بھی آئے گا، ننگا پن ہوگا، اور خطرہ بھی آئے گا، اور یہاں تک کہ تلوار کے بارے لکھا ہے کہ قتل بھی کیا جائے گا، کیونکہ مسیح یسوع کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب ہم مسیح یسوع کے ساتھ دینداری کی زندگی گزاریں گے تو ہم ستائے جائیں گے، اور یہ ستایا جانا بہت ضروری ہے ایماندار کی زندگی کے لیے۔ جب ہم مقدس متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی ہم 10ویں آیت سے 12ویں آیت تک پڑھتے ہیں، تو وہاں خداوند کے کلام میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک وہ ایماندار ہے جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بڑی ایمانداری کے ساتھ چلتا ہے، راست بازی کے ساتھ چل رہا ہے، اور چلتے چلتے وہ ستایا جا رہا ہے۔ یہ ایمانداروں کے لیے وعدہ ہے، حوصلہ افزائی ہے۔ اگر ستائے جاؤ گے تو تمہارے ساتھ یہ وعدہ ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ کن کی ہے؟ جو ستائے جائیں گے۔ کس کی خاطر؟ مسیح کی خاطر دکھ اٹھائیں گے، وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ عزیزو، جب ہم دوسرا کرنتھیوں کے نام خط اور اس کا 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت پڑھتے ہیں، تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ اور جب ہم مسیح کی خاطر کمزور ہوتے ہیں، اس کی خاطر ہماری بے عزتی ہوتی ہے، ہم ستائے جاتے ہیں، ہم پر لعن طعن ہوتی ہے، ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے، اور اس کی خاطر ہم اذیت سہتے ہیں، مار کھاتے ہیں، تو ہم اس تنگی میں خوش ہوتے ہیں۔ اور جب ہم خوش ہوں گے تو اس کمزوری میں اس وقت وہ ہمیں زور بخشے گا،
وہ ہمیں زور دے گا، قوت دے گا، وہ سنبھالے گا، وہ ہمارا زور بنے گا۔ ضرور ہے کہ ہم راست بازی کے ساتھ اس کے ساتھ چلیں، کیونکہ جب ہم راست بازی کے ساتھ چلیں گے تو ہم ستائے جائیں گے۔ کیونکہ ہمیں پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرنی ہے اور باقی ساری چیزیں ہمیں انعام میں مل جائیں گی۔ پنجابی میں کہتے ہیں چنگیچ مل جائے گی، ہمیں انعام میں مل جائیں گی۔ ہمیں ایمانداری کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلنا ہے، اور خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، پالوس رسول کے خط، رومیوں کا خط ہے، اس کا 12واں باب ہے اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہو۔ یہ ایمانداروں کو کہا گیا ہے، اور ان کے لیے دعا مانگو۔ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو، برکت چاہو، لعنت نہ کرو۔ کتنی خوبصورت بات ہے ایمانداروں کے لیے۔ اور آخری حوالہ ہے کلام مقدس میں، مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو، اور تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو۔ ضرور ہے ایماندار، اسے اگر اس کو لعنتی کہا جائے، اسے گالی دی جائے، تو وہ کیا کرے؟ برکت مانگے اور دعا کرے۔ کیونکہ جو دینداری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ سو خداوند اس کے آج کے اس زندہ کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سبوں کو، سننے والوں کو، بڑی برکت دے۔ آمین۔ ہم دعا کرتے ہیں۔ اے شاہ عظیم بیروبر کے خالق اور مالک، زندہ ابدی جلالی خدا، تو جو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی، تیرا پیار نرالا ہے، تو جو خداوندوں کا خدا ہے، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اے خداوند خدا، آج کے تیرے سے زندگی بخش کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے خداوند خدا، جو تیرے ساتھ دینداری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ مہربان خداوند خدا، آج کے اس زندہ کلام پر اپنے پاک روح کی مہر کر۔ اے خداوند، جتنی زندگیاں آج کے اس زندہ کلام کو سنیں، برکت پائیں۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔